يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صلوات. سورہ مبارکہ البقرہ کی 207ویں آیت ہے. اللہ اپنے اس کلام میں مولا کائنات کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. فضیلتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک فضل جزائی ہے اور ایک فضل عطائی ہے. وہ جو جزائی فضل ہے اس کے لیے پہلے محنت کرنا پڑتی ہے، نتیجہ بعد میں ملتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآلہ. اور وہ فضل جو عطائی ہے اس میں عطا پہلے ہے، محنت بعد میں. یہ استاد بہتر جانتا ہے کہ امتحان سے پہلے کسے نتیجہ دینا ہے اور کس کے لیے پہلے امتحان لینا ہے. یہ سارے سال پڑھاتا ہے، سارے سال اسے شاگردوں سے تعلق ہوتا ہے، جانتا ہے کہ کون سا شاگرد کیسا ہے. بلکہ بعض استاد تو بعض شاگردوں سے امتحان لیتے ہوئے کچھ شرمندہ سے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو سارے سال تمہارا امتحان لیا، اب یہ جو آج تاریخ فلاں آئی ہے اور پیپر کیے لیے جا رہے ہیں اور امتحان لیا جا رہا ہے، یہ کچھ تقاضا ہے، کچھ پروٹوکول ہے، ورنہ ہم تو تمہیں بیٹا بہت اچھی طرح. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ صحیح ہے. ہم تو تمہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تمہاری محنت، تمہاری مشقت، تمہارے روزانہ کا کام. کبھی تم نے ہوم ورک میں کوتاہی نہیں کی، کبھی تمہیں جو کام دیا گیا، جو تمہیں ایک خاص پروجیکٹ دیا گیا، اسے بنانے میں کبھی کوتاہی نہیں کی. تم تو مسلسل محنتی ہو اور تم سے تو امتحان لینا بھی ہمیں شرم آ رہی ہے کہ تم سے امتحان لیں. تو وہ مگر کیونکہ ضرورت ہے، وہ ادارے نے طے کیا ہوا ہے. اچھا، اگر ادارہ ہی اس کا ہو کہ جس نے طے کیا ہے تو اس میں تو کوئی دو باتیں ہی نہیں ہے کہ وہ چاہے تو ایسے امتحان لے، چاہے تو ویسے امتحان لے. یہ میں تمہیدی جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو مطلب بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بغیر اس تمہید کے حلق سے اترنے والا نہیں ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر امتحان کے کسی کو رزلٹ مل جائے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ
امتحان کے بعد نتیجہ اور نتیجے سے امتحان سے پہلے نتیجہ، یہ کیونکہ جو امتحان لینے والا ہے، جو ممتحن ہے، وہی ادارے کا سربراہ ہے، یہ دو وجود نہیں ہے۔ تو فضل اگر عطائی کہلائے تو اس کے لیے امتحان ایک پروٹوکول ہے، امتحان ایک رسم ہے، ایک روایت ہے اور ایک طے ہوا ہے، لہذا امتحان ہم لیں گے، لیکن ہم امتحان کی بنیاد پر تمہیں عطا نہیں دے رہے۔ اب اگر ذرا اس حدیث کو سننا اور سمجھنا آسان ہو جائے کہ 70 علی کے شیعہ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یہ وہ 70 شیعہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اتنا حساب دے دیا کہ اب آخرت میں حساب بنتا ہی نہیں ہے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر اس میں کیا پریشانی ہے؟ جی مولانا آج حدیث بیان کر رہے تھے کہ 70 ایسے شیعہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، تو وہ سارے چھوٹے بڑے غیر متوازن شیعوں نے بھی کہا جی ہم 70 میں ہیں، غیر متوازن شیعوں نے بھی کہا کہ ہم 70 میں ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، 70 میں وہی ہوگا جس نے زندگی بھر امتحان دیا ہوگا۔ اچھا، کوئی تو ہے کہ جو ایک لمحے میں 100 سالہ رستے کو طے کرتا ہے، اور کوئی ہے جس نے 100 سال گزارے ہوں گے رستہ طے کرنے میں۔ یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔ لہذا اولیاء الہی جو 100 سال کا رستہ طے کرتے ہیں، اپنی جان سے ہاتھ اٹھانے والا اور اپنی لذتوں سے ہاتھ اٹھانے والا وہ ایک لمحے میں گزار سکتا ہے۔ جی ایسا ممکن ہے۔ لہذا مجاہدوں کے لیے یہ ہے، مجاہدوں کے لیے یہ ہے کہ اولیاء کے 100 سالہ 100 سالہ رستے کو مجاہد ایک رات میں گزار دیتا ہے، یہ ممکن ہے۔ بعض اوقات میرے کم سن ساتھیوں، ایک لمحہ ہماری زندگیوں میں ایسا آتا ہے جس میں انسان کو فیصلہ لینا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ اگر اس نے صحیح لے لیا تو پھر اس کی نسلیں اس فیصلے کا کمائیں گی، اس کی نسلیں اس فیصلے کا کھائیں گی۔ یہ میں آپ کے اور اپنے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور اگر اس لمحے کے اندر اس نے فیصلہ صحیح نہیں لیا تو وہ تاریخ میں ایسے گم ہو جائے گا جیسے بہت سے گم ہو گئے۔ لیکن یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ انسان گم ہو جائے، گم ہو جانا کوئی کارنامہ نہیں ہے۔ تاریخ چلتی رہے مگر ایک ستون باقی رہے جسے دیکھ دیکھ کر تاریخ اپنے رخ بدلے۔ کوئی ایک ایسا لمحہ ہماری اور آپ کی، ہم سب کی زندگیوں میں آتا ہے اور بار بار آتا ہے، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے۔ اگر وہ چاہے تو بس ایک دفعہ ہی وہ موقع دیتے، لیکن وہ بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ میں تمہیں پھر موقع دے رہا ہوں، یہ لمحہ دے رہا ہوں، فیصلہ لے لو۔ مگر اس فیصلے میں انسان کو بہت ساری چیزوں سے ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر وہ لذتیں ہوتی ہیں جن سے وہ ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو پھر لذتیں ملنے والی ہیں ان کا کوئی مقایسہ نہیں ہوتا۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یزید کی بیعت سے انکار میں کتنی دیر لگی؟ میرے مولا حسین نے کتنی دیر میں کہا ہوگا مثلی لا یبایع مثلا؟ سلوات پڑھیں عظمت حسین پر۔ کتنی دیر لگی؟ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کتنی دیر لگی میرے مولا حسین کو یہ کہنے میں؟ اس ایک لمحے کی امامت ہے جو قیامت تک جاری رہے۔ اب ہر صاحب کردار ڈھونڈے گا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں، اور حسین کی امامت کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ ایک لمحہ، اور ہماری زندگیوں میں بھی کربلا ہے، ہمارا گھوڑا بھی کہیں ٹھہرے گا، ہر ایک کی زندگی کی کہیں اپنی کربلا ہے۔ وہ ساری چھوٹی چھوٹی ذاتی کربلاؤں کو ایک ایسی کربلا سے جوڑ دو جو نہ ذاتی ہے، نہ فردی ہے، نہ محدود ہے، نہ محتاج ہے، بلکہ ہر انسان کی زندگی کی آزمائشوں کے لیے امامت کرتی ہے۔
ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے لذتوں سے، راحتوں سے، چین سے، سکون سے، اور ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی لذتیں باقی رہیں، وہ تب اس مالک کا کرم ہوگا کہ وہ چاہے تو اس لذت کو باقی رکھے جس کو چھوڑ دیا تھا ہم نے اس کے کہنے پر۔ تو فضل کی ایک قسم ہے فضل عطائی جی، اور ایک قسم ہے فضل جزائی۔ یہ ایک قاعدہ ہوا، اس کی مثال دینے جا رہا ہوں۔ انبیاء کرام میں اور بہت بڑا مقام ہے صحابہ کرام کا، اور بڑی عزت ہے ازواج مطہرات کی۔ اصحاب مصطفیٰ اور ازواج سرکار میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے، اصحاب محنت کریں گے تو کچھ ملے گا، اہل بیت کو عطا کیا جائے گا ساری زندگی، وہ جو کریں گے وہی اللہ کی خدمت۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مثال دوں گا، اب کوئی بات قرآن کے حوالے سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، تمہاری فضیلت مشروط ہے تقوی کے ساتھ۔ چھک کر نہیں سنیں گے جملے کو، تمہاری عظمت مشروط ہے تقوی کے ساتھ، اور کچھ وہ ہے کہ جو کہنے وہی تقوی ہو جائے۔ اہل بیت وہ ہے کہ جو کہنے وہی تقوی ہو جائے۔ نصاب تقوی مرتب کرنے والی ذات علی کی، متقی کا حلیہ بتانے والا وجود علی کا۔ خبردار، اگر جاننا چاہتے ہو کہ متقی کسے کہتے ہیں تو میں تمہیں ان کی عادتیں بھی بتاتا ہوں، حتیٰ میں ان کی چال بھی بتاتا ہوں۔ میرے مولا علی نے تو متقیوں کے بارے میں اتنا بھی بتا دیا کہ وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے تو پہچان لو گے کہ متقی ہے یا نہیں ہے۔ مشیہم التواضع، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ مثال میرے بچوں نے اور جوانوں نے سنی ہوگی۔ سرکار آخری دور میں اپنے اصحاب سے خطاب فرماتے ہوئے کہ اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو مجھ سے آج مانگ لے، میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ کوئی نہ بولا مگر ایک صحابی محترم بولے کہ آپ کی گردن پہ میرا حق ہے۔ حضرت نے فرمایا مانگ لو۔ کہ آپ اپنے جانور کو تازیانہ مار رہے تھے، چابک مار رہے تھے، وہ مجھے لگ گیا تھا۔ حضرت نے فرمایا مارو۔ اب وہ چابک اٹھا کے چلے تو دھڑکنیں چاہنے والوں کی بڑھنے لگیں۔ کچھ چاہنے والوں نے تو آواز بھی اسے دی کہ کیا کر رہے ہو، بے ادبی ہے۔ خبردار، سرکار کی آواز آئی اسے حق لینے دو۔ قریب پہنچا تو کہنے لگا جب آپ نے مجھے مارا تھا میں قمیص پہنے ہوئے نہیں تھا۔ حضرت نے اپنی قمیص لوٹ دی۔ اخلاق مصطفیٰ دیکھیے۔ یہ میں جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے سعادت مندی ہے کہ مجھے سننے والے جوان زیادہ ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے کم سن ہم سن ساتھیوں، نبی جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کمال خلق مصطفیٰ ہے۔ جانتے تھے کہ جھوٹ بول رہا ہے مگر چھٹلا نہیں رہے۔ سن تو لو بات، غلط بھی بول رہا ہے تو سن لو۔ یہاں تو افتاد یہ ہے کہ سچ بولے تو نہیں سنیا جاتا، صحیح بولے تو کوئی نہیں سنتا۔ نبی غلط بولنے والے کو بھی سن رہے ہیں، بول رہا ہے۔ کہنے لگا قمیض نہیں پہنے ہوئے تھا۔ حضرت نے قمیض لوٹ دی، اپنی پشت خالی کر دیا، وہ مار لو۔ قریب آیا تازیانہ لے کے، پشت نبی پر جو مہر لگی ہوئی تھی، دوش نبی پہ جو مہر لگی ہوئی تھی، اس کا بوسہ لے کر کہنے لگا کیسا تازیانہ، کیسا بدلہ، مجھے تو مہر نبوت کی زیارت اور دیدار کرنا تھا، مجھے تو اس مہر نبوت کا بوسہ لینا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہی تو فرق ہے عطائی اور جزائی میں۔ کمال صحابیت یہ ہے کہ مہر نبوت کا دیدار کرے، اور کمال اہل بیت یہ ہے کہ دوش نبی میں سوار ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
حسن بیٹھیں گے، کبھی حسین بیٹھیں گے. اللہ اکبر. اور چاہتے تھے، شاید میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں، چاہتے تھے شاید نبی کہ مجمع میں میرا علی بھی میرے دوش پہ سوار ہو جائے. اب وہاں تو بچوں کو بٹھانا تو روایات اور عادات کے مطابق تھا، مگر کس منہ سے اور کیسے کہیں کہ علی تم بھی بیٹھ جاؤ. تو شاید سرکار ایسا منظر ڈھونڈ رہے تھے کہ جب میں کہوں تو امت مان لے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بت توڑنے کا مرحلہ آیا تو فرمایا تم میرے دوش پہ کھڑے ہو کے بت توڑو. اللہ اکبر. تو فضل عطائی کا حامل وجود اہل بیت کا گھرانہ، اور ان ہستیوں میں جس کی ذات یکتائے تخلیق، ممکنات میں جو وحدہ لا شریک، واجب الوجود صرف اللہ کا وجود، وحدہ لا شریک. ممکنات میں، مخلوقات میں جو وحدہ لا شریک ہے، مخلوقات میں جس جیسا کوئی نہیں ہے، مخلوقات میں جس جیسا کوئی نہیں ہے اس کا نام علی. اللہ اکبر. اور یہ کہیں شبہ نہ آ جاتا، توجہ چاہوں گا، اہل دقت سے توجہ چاہوں گا، کہیں یہ شبہ نہ آ جاتا کہ وہاں بھی وہ اصطلاح تو یہاں بھی یہ اصطلاح. تو اللہ نے اصطلاح تو اپنی ذات سے مخصوص رکھی اور علی کو نبی کا شریک بنا دیا. لہٰذا یہ وہ وجود ہے کہ جس کا ایک رخ مصطفی ہے اور دوسرا رخ مرتضائی ہے. بلا تشبیہ جیسے سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک طرف مورم اور لوگو بنا ہوا ہوتا ہے اور ایک طرف مالیت لکھی بھی ہوتی ہے. بلا تشبیہ صرف بچوں کے ذہن قریب کرنے کے لیے. ایک طرف سے دیکھیں تو حیثیت معلوم ہو رہی ہوتی ہے اور ایک طرف سے دیکھیں تو مالیت اور کیفیت معلوم ہو رہی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. عزیزان گرامی، سرکار دو جہاں میرے مولا علی کی حیثیت کو کہا جاتا ہے اور مولا کائنات نبی مکرم کی مالیت کو کہا جاتا ہے. ان دونوں کے بغیر مملکت الہیہ کا سکہ بنتا نہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا وہ جو فضل جزائی اور فضل عطائی کے فرق کے ساتھ مولا کائنات کا وجود وہ فضل عطائی کا وجود ہے. کچھ فضیلتیں محدود اور مخصوص ہیں، ان میں کوئی بھی مولا علی جیسا نہیں جی عطا کیا ہے اللہ نے. ابھی کمال ہے اس گھرانے کا کہ انہوں نے اس اللہ کے انتخاب پر پورا اتر کے دکھایا. پہلے معصوم بنایا جاتا، پھر یہ عصمت کو ثابت کرتے، یا پہلے یہ عصمت کو ثابت کریں اور پھر عنوان عصمت آیے تطہیر آئے. اللہ چاہتا تو آیے تطہیر کو پہلی بعثت میں اور پہلے سال اعلان بعثت میں نازل کر دیتا. جی اللہ چاہتا تو آیے تطہیر کو دوسرے، تیسرے، چوتھے سال بعثت میں نازل کر دیتا. نبی نے جب اعلان نبوت کیا تو پہلی آیت یہ آ جاتی کہ یہ معصوم ہے، جو کہیں گے صحیح کہیں گے. اللہ نے آیت تطہیر کو نبی کے رخصت کے وقت نازل کیا ہے. 9 ہجری میں آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، بس 2-4 مہینے بعد رحلت ہو رہی ہے سرکار جی. 6 مہینے کے بعد سرکار کی رحلت ہو رہی ہے آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے. یعنی سرکار کی زندگی کے آخری ایام میں آیت تطہیر کو نازل کر کے بتایا کہ جنہیں آج میں عطا کر رہا ہوں وہ پہلے اس کا امتحان دے چکے ہیں، وہ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ صاحب عصمت ہے. اور عزیزان گرامی، اب اس آیہ کریمہ کا عنوان کہ جس میں اللہ نے ان سے آزمائش لی ہے، اور آزمائش وہ ایک لمحے کی آزمائش نہیں، وہ آزمائش کی تیاری بچپن سے تھی کہ جب بابا بستر بدل بدل کر سلاتے تھے اور انتظار تھا کہ کب بابا کی آرزو پوری ہو کہ میں مصطفیٰ پہ قربان ہو جاؤں.
لہٰذا جب سرکار نے فرمایا یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ گے، تو پہلا سوال یہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مطلب تو میرا یہ ہے کہ آپ زندہ رہیں۔ اور نبی نے فرمایا ہاں میرے بستر پہ تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ تو فوراً سجدہ شکر میرے مولا نے بجا لایا، فوراً سجدہ شکر بجا لایا۔ اور شریعت کو یہ سجدہ اتنا اچھا لگا کہ اب قیامت تک ہر نعمت پر سجدہ شکر مستحب ہو گیا۔ صلوات پڑھنے کے محمد و آل محمد، اللہم صل علی بھیا۔ سوئے بڑے اطمینان کے ساتھ، جیسے میں نے ابھی ایک جملہ کہا، جیسے مولا حسین نے ایک لمحے میں کہا نا مثلی لا یبایع مثلا، ایسے مولا علی نے فرمایا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ ایک لمحہ لگا اور پھر فوراً سو گئے۔ یہ جو سونے کی کیفیت ہے، اس منظر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، صلوات پڑھے علی کی ذات پر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، لوگوں میں سے کچھ ہیں۔ اچھا اللہ کا کرم تو دیکھیے، رستہ سب کے لیے کھولا ہوا ہے۔ یہ نہ کہنا کہ ہمارے لیے تو موقع نہیں تھا کوئی، ہمیں تو موقع نہیں دیا گیا۔ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، سب کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے، لیکن اس رستے پہ چلنے والے وہ شمار ہیں۔ جی رستہ بہت وسیع ہے، رستہ تنگ نہیں ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ہیں جو اپنے نفس کو بیچتے ہیں، اپنی جان کو بیچتے ہیں، اپنے آپ کو بیچتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں، ایک لمحے کی مرضی نہیں، ایک دن کی مرضی نہیں، جمعرات کے دن کی اور جمعے کے دن کی مرضی نہیں، ماہ رمضان میں جو اللہ کی مرضیاں ہوں وہ نہیں، اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں جو اپنے آپ کو بیچتے ہوں۔ اب میں اس وادی حساس سے گزر رہا ہوں کہ اللہ کی مرضیوں کی تعداد، اللہ کی مرضیوں کی کیفیات، اللہ کی مرضیوں کی عالم کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہمیں اتنا پتا ہے کہ اللہ کی مرضیاں ساری علی کے پاس، ہمیں تعداد کا نہیں پتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمیں ان کی گنتی کا نہیں پتا، ہمیں میدانوں کا نہیں پتا کہ نماز والی مرضی یا روزے والی مرضی یا معاملات والی مرضی یا عبادات والی مرضی، وہ دوستوں کے ساتھ ہو تو کیسے ہو، وہ گھر والوں کے ساتھ، ہر حال میں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو علی کو راضی کرو۔ اللہ کی مرضیاں سب کے سب علی کے پاس۔ مرضات الف و تا کے ساتھ جمع ہے، عربی گرامر جاننے والے جان رہے ہیں۔ الف و تا کے ساتھ جمع جو بنائی جاتی ہے، جیسے مسلمات، جیسے مسلمات، مرضات، ایک مرضی نہیں، دو مرضیاں نہیں، اللہ کی سب مرضیاں۔ یہ جو اللہ کی سب مرضیوں کا ظرف علی کا وجود ہے، یہ ظرف مرضات الہیہ علی کا وجود۔ تو پھر زیارت نامے میں یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے، السلام علیکم یا موازین الاعمال، سلام ہو اس گھرانے پر جو اعمال تولنے کا ذریعہ ہے، اعمال تولنے کا ذریعہ ہے۔ سارے اعمال ترازو کے ایک پلڑے میں، اچھا ہماری مادی چیزیں تو تولنے کے لیے مادی وزن ہے نا، یہ سونا تولیں گے تو وہ گراموں والا وزن ہے، لوہا تولیں گے تو بڑے بڑے باٹ ہیں، لکڑ تولیں گے تو بڑے بڑے باٹ ہیں۔ مادی چیزوں کو تولنے کے لیے مادی ہی وزن ہے۔ اعمال کو تولنے کے لیے کون سا پیمانہ ہے؟ اعمال کو تولنے کے لیے بس اگر تم اپنی 2 رکعت نماز کی قیمت جاننا چاہتے ہو، اگر تم اپنی ماہ رمضان کے روزوں کی قیمت جاننا چاہتے ہو تو اپنے اندر ٹٹولو علی کتنا بستا ہے۔ جتنا معرفت علی یہاں گہری ہے اتنا ہی 2 رکعت بڑھ جائے۔ ممکن ہے کوئی ساری زندگی نماز پڑھتا رہے اور اسے کچھ نہ ملے،
اور ممکن ہے کہ کوئی 2 رکعت نماز میں وہ کما لے جس نے 10 سال میں کمایا ہو. بس کیفیت یہاں بڑھانے کی ہے. اس امام بارگاہ میں ماہ محرم میں عارف بھائی کی طرف سے جو مجالس ہوتی ہیں، ہمارے رضا بھائی وغیرہ اور دوستوں کی طرف سے جو مجالس ہوتی ہیں، مجھے تفصیل میں زیادہ جانا بہتر نہیں ہے، تو وہاں میں ایک بات کہہ چکا ہوں کہ اعمال کا جو پیمانہ ہے عزیزان گرامی وہ اہل بیت کی محبت ہے. میرے اور آپ کے اعمال تولے جاتے ہیں، گنے جاتے ہیں اہل بیت کی محبت کے پیمانے پر. تو جتنا بڑا میں یہاں مجمع بیٹھا ہے نا، کسی کی نماز کسی جیسی نہیں ہے، کسی کا روزہ کسی جیسا نہیں ہے، کسی کی کوئی عبادت کسی جیسی نہیں ہے. ہر ایک کی عبادت مختلف ہوگی بے قدر ولایت اہل بیت. ممکن ہے اسی مجلس میں کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہو، اور ممکن ہے اسی مجلس میں مجھ جیسا بھی کوئی بیٹھا ہو جس کو ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت آگے آنے کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے. اچھا، یہ جو ظرف ہے اس میں وہ محبت اور ولایت علی اترے گی. یہ ظرف مادی ظرفوں کی طرح مجبور نہیں ہو جاتا کہ پر ہو گیا. مثلا یہ گلاس رکھا ہے، اس میں زیادہ جو ہے وہ آدھا پاؤ پانی آئے گا جی، اس میں آپ ڈال دیجئے 1 کلو پانی تو یہ ابلنے لگے گا کہ جی ظرف چھوٹا ہے. یہ مادی چیزوں کو ناپنے کے جو ظرف ہے نا وہ محدود اور مجبور ہے، لیکن مانوی عنوانات کو تولنے کے ظرف محدود نہیں ہے. آپ مظروف بڑھاتے رہیں، ظرف بڑا ہوتا چلا جائے گا، ظرف خود بخود بڑا ہوتا چلا جائے گا. سوال یہ ہے کہ وہ جو ولایت ہے، وہ جو صراط مستقیم ہے، وہ جو حبل اللہ ہے، وہ جو سبیل ہے، جسے قرآن نے اہل بیت سے جڑنے کے نام دیے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو. یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کی رسی کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ یہ مکے کی چھت پہ اور خانہ کعبہ کی چھت پہ لٹکی ہوئی ہے. یہ لٹکی بھی کہاں ہے؟ کہاں جا کے پکڑے اسے؟ یہ تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر قائم رکھ، یہ رستہ کہاں ہے؟ یہ مشرق سے مغرب جاتا ہے، شمال سے جنوب جاتا ہے، یہ رستہ کہاں ہے؟ جی اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں رستہ دکھا دیا، چاہے تو نعمت کا شکریہ ادا کرو، چاہے کفران. یہ سبیل کہاں ہے جو رستہ اس نے دکھا دیا؟ یہ حبل اللہ کہاں ہے؟ یہ صراط کہاں ہے؟ یہ سبیل کہاں ہے؟ یہ کہاں ہے؟ یہ بیرونی ہے یا درونی ہے؟ یہ رستے درونی ہیں. یہ صراط اندر سے گزر رہی ہے، یہ حبل اللہ اندر ہے. یہ نور جسے اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کا ذریعہ بنایا وہ اندر ہے. یہ سبیل اندر ہے. مجھے اندر اپنا ٹھیک کرنا ہوگا. جتنا میرا اندر پاک ہوتا چلا جائے گا، پاکوں کے لیے جگہ بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ اندر کو پاک کرنے کا عزیزان گرامی ایک ذریعہ تو والدین کی طہارت ہے، نسلوں کی پاکی ہے، خاندانی ہونا ہے جی، اور خون کی تاثیر ہے. اس میں میرا اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے، اپنے لیے کوئی کام نہیں ہے، مگر اپنے آگے والوں کے لیے کام ہے. میرے ماں باپ نے ان کا کام تھا، لیکن آئندہ کی نسل کے لیے تو ہمارا کام ہے. یہ جو اندر کی طہارت اور قلب کو آمادہ کرنے کا عنوان ہے، اس کے لیے ایک تو خاندانی ہونا، نسلی ہونا جی، حسبی ہونا، نسبی ہونا، یہ بہت ضروری ہے. لہذا میں ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ تمہیں تلاش ہے کسی ساتھی کی، تو اس بات کا خیال رہے کہ خاندان میں کہیں دوغلا پن نہ آنے پائے. سفید چمڑی پر نہ جانا، ولایت علی کو دیکھنا. ظاہری خوبصورتی کو نہ دیکھنا، اور ایک نگاہ میں کسی کے فریفتہ نہ ہو جانا. اور اگر ایک نگاہ بھی ہو تو وہ بصیرت کی نگاہ ہو، بصارت کی نہ ہو.
تو یہ آئندہ بھی معاملات ٹھیک رہیں گے، نسلیں سیدھی رہیں گی، صاف رہیں گی، سچی رہیں گی، اور بہت سارے کام ویسے ہی خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت سارے کاموں میں محنت ہی نہیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ سسٹم ٹھیک کر دیا، نظام بہتر کر دیا۔ تو یہ جو ایک سبب ہے ظرف کو بڑا کرنے کا اور ظرف کو آمادہ ولایت علی کرنے کا، وہ ہے نسلوں کی طہارت۔ اور دوسرا رستہ ہے تقوی۔ جتنا تقوی میرا اور آپ کا بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ظرف آمادہ پذیرش ولایت علی ہوتا چلا جائے گا۔ تقوی، لہذا ہم نے دیکھا کہ بڑے اچھے نہیں تھے مگر بچہ اچھا ہو گیا۔ یہ بڑوں کے برا ہونے پر بچہ اچھا کیسے ہو گیا؟ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ ایسا ہے، وہ جو تقوی ہے، وہ جو ذاتی کوشش ہے، وہ جو ذاتی مشقت ہے، وہ ذاتی توجہ ہے، وہ بہت بڑا عنوان ہے۔ میری اپنی تحقیق اور اپنی سمجھ اور اپنی جو بھی میری سوچ ہے، جو بھی میرا کام ہے، اس کے مطابق برابر کی حیثیت ہے جی۔ اور سونے پہ سہاگا ہو اگر دونوں چیزیں ہوں، والدین کی طہارت بھی اور تقوی قلبی بھی۔ بڑوں نے تو پاک صاف رستوں سے ہمیں منتقل کیا، لیکن ہم بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم بھی امام بارگاہ جاتے ہیں، ہم بھی نماز سے غافل نہیں ہیں، ہم بھی جھوٹ کو جھوٹ مانتے ہیں، غیبت کو برا جانتے ہیں اور سچ کو اچھا جانتے ہیں۔ لہذا تقوی آمادہ کرے گا مولا علی کی ولایت کو قبول کرنے کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ان ایام سے زیادہ اچھے ایام نہیں ہے اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ میرے مولا خطبہ دے رہے ہیں، میرے مولا نبی، ماہ شعبان کا آخری جمعہ، مجمع پورا مدینے کا سرکار کو سن رہا ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قد اقبل الیکم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ تمہارے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، بالرحمت والمغفرت والبرکہ، رحمت، مغفرت اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ نے دعوت پر بلایا ہے، اللہ کے مہمان ہو۔ اور پھر میرے مولا نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک قرآن کی آیت پڑھنا دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس مہینے میں ایک کھجور کا دانہ کسی کو کھلانا ایک پہاڑ صدقہ دینے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے میں اللہ کی عبادت کا ثواب ہر سال بھر کی عبادتوں سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ جب فضائل بیان فرما دیے ماہ مبارک کے تو مولا علی کی آواز آئی، ایو عمل افضل فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل اس مہینے میں کیا ہے؟ جی سرکار نے مولا کی طرف توجہ کی اور فرمایا، الورع عن محارم اللہ، یا علی اس مہینے میں گناہوں سے بچنا سب سے بڑا عمل ہے۔ کچھ کرنا نہیں، کچھ نہ کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ یہی مطلب ہوا نا، نماز پڑھنا تو کچھ کرنا ہے، روزہ رکھنا کچھ کرنا ہے، قرآن پڑھنا کچھ کرنا ہے، کچھ کرنا نہیں، اس مہینے میں کچھ نہ کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ یعنی گناہ نہیں کرو، اس مہینے میں جھوٹ نہیں بولو، اس مہینے میں غیبت نہیں کرو، اس مہینے میں چوری نہیں کرو، اس مہینے میں اپنے آفس وقت پہ پہنچو۔ چوری صرف یہ تو نہیں ہے کہ میں آپ کے فریج سے کچھ چیز نکال کے کھا لوں اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے، چوری یہ بھی تو ہے کہ 8 بجے آفس کا ٹائم تھا، میں 11 بجے جا رہا ہوں اور تنخواہ میں 8 بجے والی لے رہا ہوں۔ اس مہینے میں ذرا سیدھے ہو کر دکھا دو، اس مہینے میں صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ الورع عن
اللہ مولا نبی فرما رہے یا علی اس مہینے میں حرام کاموں سے بچنے سے زیادہ بڑا عمل کوئی نہیں. سب سے افضل عمل یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ کہہ کر مولا کو دیکھنا شروع کیا. اور دیکھنا کیا تھا کہ آنکھوں سے سرکار کے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگی. آنسوؤں کا ایک گریے کی شدت تھی. اتنا شدید منبر پہ بیٹھ کر روئے کہ سارا مجمع مضطرب تھا. کیونکہ بات مولا علی سے ہو رہی تھی تو مولا نے ہی آواز دے کر کہا ما یبکی کا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ علی نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. ما یبکی کا یا رسول اللہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا؟ فرمایا اس مہینے میں تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ہوگا. اس مہینے میں بشریت کی تاریخ کا سب سے بڑا گناہ ہوگا اور وہ یہ کہ تمہارے سر پہ ضربت ماری جائے گی. تمہاری داڑھی تمہارے اپنے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی. اس کے بعد مولا علی کے فضائل پڑھے. مولا نبی نے اسی گریے کی کیفیت میں روتے جا رہے تھے. اور علی تم انت خلیفتی فی حیاتی و بعد مماتی. تم میرے خلیفہ ہو میرے زندگی میں بھی, میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی میرے خلیفہ ہو. یا علی اللہ نے جو تمہیں مقام دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. کچھ منظر ایسا تھا جیسے نبی منبر سے اترے اور علی کو گلے لگا کر روئیں. یہ علی کی مصیبت پہ مولا کی شہادت سے پہلے گریا ہے. لوگوں کو شہادت کے بعد گریا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. لوگ چپتے ہوئے جملے کہتے ہیں کہ شہید پر تو رویا نہیں جاتا, شہید پر تو گریا نہیں کیا جاتا, شہید کو تو سعادت ملی ہے, عزت ملی ہے, یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ تمہیں کیا پتا پتھر دل لوگوں کہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کی تکلیف کو سن کے وہ روتا ہے. اور اگر پیار اور عشق شدید ہو جائے تو پھر منظر وہی بنتا ہے جو مدینے میں نبی منبر پہ بیٹھ کے گریا کرتے نظر آئے. اس وقت مولا علی کی آواز آئی یا رسول اللہ کیا میرا دین اس وقت سالم ہوگا؟ یا تو کہہ دیجئے کہ یہ تاریخ میں نہیں ہے, اور اگر ہے تو کہہ دیجئے کہ نہیں پڑھنا چاہیے, اور اگر ہے اور پڑھنا چاہیے تو اس کا مطلب بھی تو کوئی ہوگا. یا رسول اللہ کیا میرا دین اس وقت سالم ہوگا؟ فرمایا یا علی تم کامل الایمان ہوگے, تم دین کی عظمتوں پر فائز ہوگے. مولا علی نبی کی بشارت کے منتظر تھے کہ جب میرے مولا کو سجدے میں ضربت لگی. اجر و کمال اللہ شہادت کے عنوان سے مجلس رکھی ہے. یہ چند دن جو ہیں رونے کے اور گریے کے ہیں, اور عزاداروں ان دنوں میں اہتمام کے ساتھ مجلسوں میں آئیں گے, ماسک لگا کر فاصلہ برقرار رکھ کر وہ سارے جو حالات کے تقاضے ہیں وہ پورے کریں گے, مگر عزاداری بھی ہوگی, مولا کا ذکر بھی ہوگا, اور رونے میں تکلف نہ کیجیے گا, اس لیے کہ یہ وہ مصیبت ہے جس پہ زینب روئی ہے. باقی مصیبتوں پہ زینب کو رونے نہیں دیا گیا. تو مجلس میں جو بیویاں بیٹھی ہیں میں ان سے کہوں گا جب گریہ بھرپور ہو رہا ہو تو سوچ لیجئے گا کہ کہیں بیوی کی آواز کہیں سے آ نہ رہا ہے, کہیں آپ کے درمیان سے بیوی کی آواز آ نہ رہی ہو. بیوی کو بلائیے اپنے گریے کے ذریعے, بیوی کو دعوت دیجئے اپنے آہ و فغاں کے ذریعے. میرے مولا بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے, تو بیٹیوں میں بھی زینب زینب ہے. اے حسن میں آج اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا. یہ جو کل آنے والا دن ہے, یہ جب رات یہ مکمل ہوگی تو میرے مولا کی ضربت کی رات آئے گی.
میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا. ساری رات میرے مولا عبادت میں ہر رات کی طرح مصروف رہے، مگر ہر کچھ دیر کے بعد مصلی چھوڑ کر صحن میں آ جاتے تھے. آسمان کو دیکھ کر کسی ستارے کو تلاش کرتے تھے اور ایک جملہ کہہ کر لوٹتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر دوبارہ آتے، پھر کئی مرتبہ میرے مولا نے یہ عمل دہرایا. آخری مرتبہ علی نے ایک ستارہ ڈھونڈتے ہوئے آسمان کو دیکھتے ہوئے فرمایا، هذه الليلة التي قد وعدت، یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. جناب ام کلثوم سے رہا نہیں گیا، قریب گئی. بابا کیسی رات، کون سا وعدہ، بابا کیا بات ہو رہی ہے؟ فرمایا تمہارے نانا نے کہا تھا کہ ماہ رمضان کی ایک رات تمام ہوگی، فجر میں تمہارے سر پہ ضرورت لگے گی. یہ وہی رات ہے، آنے والی صبح میری شہادت کی رات صبح ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا، لیکن بعض نے کہا ہے کہ جناب ام کلثوم نے کہا کہ بابا پھر بھائی حسن کو بھیج دیجئے، صبح کی نماز بھائی حسن پڑھا لے. تو امام نے فرمایا تم مجھے اس منظر سے روک رہی ہو جس کا میں نے مدتوں انتظار کیا ہے. پھر حجرے میں گئے، آمادہ ہوئے، مسجد جانے کے لیے تیاری کی. صحن سے گزرنے لگے تو مرغابیوں نے رستہ روکا. کبھی مولا کی ابا کا دامن چونچ سے پکڑ لیتی ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. پھر دوسری مرغابی آ کر بطخ آ کر مولا کے ابا کا دامن پکڑ لیتی ہے. تو جناب ام کلثوم کو دیکھ کے فرمایا یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہے، اے ام کلثوم یہ مجھ پہ ماتم کر رہی ہے. کچھ اور آگے بڑھے تو زنجیر در نے مولا کی کمر میں لپٹ کر مولا کو روک لیا. تو مولا نے اسے چھڑایا اور پھر چھڑا کر دیواروں کو دیکھتے ہوئے فرمایا ام کلثوم تمہارا تو سارا گھر مجھ پہ نوحہ کر رہا ہے، مجھ پہ گریہ اوزاری تمہارے گھر کی دیواروں سے بلند ہے. مولا مسجد میں پہنچے، ابن ملجم اوندھا لیٹا تھا، اسے اٹھایا اور کہا اٹھ نماز کا وقت ہے. اور پھر محراب عبادت میں پہنچے اور علی اس منظر کے انتظار میں تھے. کیسا سجدہ تھا، کیا شوق تھا، کیا اللہ سے ملاقات کا میرے مولا کو عشق تھا کہ ایک مرتبہ 1000 درہم میں خریدی گئی تلوار، جسے 1000 درہم میں خریدے گئے زہر میں بجھایا گیا، جسے زہر پلا پلا کر تیار کیا، وہ تلوار علی کے سر پہ لگی اور علی کی بے ساختہ آواز آئی فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آواز گونجنے لگی الا تہدمت ارکان الہدی الا قد قتل امیر المومنین. در و دیوار سے رونے کی آوازیں بلند تھی. ایک مرتبہ مولا حسن آگے بڑھے، بابا کو سہارا دے کر بٹھایا تو پہلا سوال یہ کر لگے مجھے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ میرے سر کے خون سے میری داڑھی رنگین ہوئی؟ کہ بابا آپ کی داڑھی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہو گئی. فرمایا یہی وہ زخم ہے جس میں میں شہید ہو جاؤں گا. بیٹا نماز مکمل کرواؤ. اتنی دیر امام حسن نے نماز مکمل کروائی. مولا محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہے. اب لے کر چلے ہیں علی کو تو 2 قدم چلے تو مولا سے چلا نہیں گیا. مولا سے چلا نہیں گیا. بیٹا میرے پیروں سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا. تو ایک قالین منگایا گیا، مولا کو اس پہ لٹایا گیا. جب قالین پہ لٹا رہے تھے نا تو مولا علی نے دیکھا کہ حضرت عباس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. تو آواز دے کر کہا عباس رو نہیں، ہر حق کی خاطر جینے والے کو یہ دن دیکھنا ہوتا ہے. امام حسن میرے مولا کو سہارا دے رہے تھے تو فرمایا بیٹا آنکھوں میں آنسو نہ لانا. امام حسین کو روتے دیکھا تو علی مضطرب ہو گئے. حسین تمہارا رونا تو نبی کو بھی گوارا نہیں تھا. خبردار میرے بچوں کے لیے نہ کرو. سارے بچے مولا کو لے کے چلے. رستے میں بار بار کہتے رہے حسن آنکھوں میں آنسو نہ آئے، حسین آنکھوں میں آنسو نہ لانا. حضرت محمد حنفیہ کو آواز دے کر کہا محمد رونا نہیں، عباس خبردار گریہ نہ کرو. عزادارو جملہ سنیں گے. سارے رستے 2 گلیاں ہی تو تھیں، سارے رستے میرے مولا بیٹوں سے کہتے رہے عباس رو نہیں، عباس رو نہیں، اے حسین گریہ نہ کرو. سارے رستے جو علی بیٹوں کو رونے سے روکتے رہے. زینب کو آتے دیکھا تو خود رو پڑے اور اتنا روئے علی کے زینب آ کے بابا کے سینے سے لپٹ گئے. بیٹی
کو گلے لگا کے بہت دیر روتے رہے. میں بس اتنا سمجھا ہوں زینب کو دیکھ کر یاد آ گیا یہی کوفہ ہوگا, یہی بازار ہوں گے, میری زینب کے سر سے چادر اتاری جائے گی, گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہوگی, مگر کوئی میری زینب کا سہارا نہ ہوگا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین